سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہیز کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ حسن رضا رضوی صاحب، جہیز اس کے بارے میں نہ تو شریعت نے منع کیا ہے ٹھیک، اور نہ ہی اس کے ادا کرنے کا حکم ہے، ٹھیک، لیکن آج جو ہمارا معاشرہ ہے وہ جہیز کو ایک نکاح کا لازمی جز سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل۔ ہمارے نزدیک اس وقت تک نکاح ہی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ جہیز کافی تعداد میں دلہے کے گھر نہ پہنچ جائے، اللہ اکبر، یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز دلہے کے گھر نہ پہنچ جائے۔ جہیز ہم اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں، اور والدین تحفتاً اپنی بچیوں سے محبت کے طور پر جتنا جہیز چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن آج کل جہیز تو دیا جاتا ہے لیکن ساتھ اس میں دکھاوا بھی آ جاتا ہے۔ بالکل۔ ہوتا کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جب جہیز دیتا ہے یا والدین جب اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو ساتھ میں پھر اس کا اعلان بھی ہوتا ہے، اس کو شو آف کیا جاتا ہے، اور پورے محلے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے اپنی بچی کو یہ چیز بھی دی ہے، یہ چیز بھی دی ہے، جناب ہم نے بنگلہ دیا ہے اپنی بچی کو، گاڑی دی ہے، پلاٹ دیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ کریم تو فخر کرنے والوں کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ جہیز دیتے ہیں فخر کرنے کے لیے، اترانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، پھر تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر اس صورتحال میں جہیز دینا درست ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر جہیز دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ایسے لوگ جو فخر کرتے ہیں وہ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ آج ہماری شادیوں میں تو اسراف ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی شادیاں کس طرح ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے جسم پر زردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو تھے وہ ہاتھ زرد تھے، تو میرے آقا نے پوچھا کہ عبد الرحمن تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تیرے ہاتھ زرد کس لیے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے کھجور کی ایک گٹھلی کی مقدار سونے کے بدلے میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، مطلب کہ اتنا حق مہر دیا ہے میں نے، اور آج کل تو حق مہر کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اور اگر حق مہر دیا بھی جاتا ہے تو وہ فرضی دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے لڑکی کو دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے نکاح کیا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس میں برکت پیدا فرمائے۔ فرمایا کہ اے میرے غلام اب تم یہ کرنا کہ چاہے ایک بکری ہی کرو لیکن تم نے ولیمہ کرنا ہے، اللہ اکبر، ولیمہ تم نے کرنا ہے۔ اور یہ صحابہ کے نکاح تھے، ان کی شادیاں تھیں، ان کو کوئی جہیز کا نہیں پتا تھا یا اس قسم کی رسومات کا نہیں پتا تھا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، اور ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی بچی کو اتنا مال دے دیا ہے، اور جو غریب کی بچی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے یا غریب بچی کا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو جب بچی پیدا ہو تو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ باپ کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو جاتی تھی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا تھا اور چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ میں اس ندامت کو کس طرح چھپاؤں کہ میرے گھر بچی آ گئی ہے۔ تب تو مسئلہ تھا، اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے بچی کا نکاح کس طرح کرنا ہے، لوگوں کی تو ڈیمانڈز اتنی بڑھ گئی ہیں، اور میں نے بچی کی تربیت بھی کرنی ہے اور پھر لوگوں کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کرنا ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر تو ہم بات پھر وہی ہے کہ اگر تو ہم اپنی محبت سے دیں، اگر تو بچیوں کو پیار سے دیں تو پھر تو دینا جائز ہے، لیکن اگر ہمارا مقصد ہی غریب کا دل دکھانا ہو تو اسلام کسی کا دل دکھانے کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی تو یہ شان ہے، اسلام کی تو یہ شان ہے کہ یہ تو انسان کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر انسان کون ہوتا ہے؟ انسان کی کیا جرت ہے کہ جو اپنی طرف سے ایسے رسم و رواج پیدا کر لے کہ جو
آپ کے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور جس کی وجہ سے بچیوں کے سروں میں چاندی آ جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ظلم در ظلم تو یہ کہ ایک تو جہیز دے کر اسلام کے منافی کام کرتے ہیں، دوسرا پھر اس کی نمائش کرتے نظر آتے ہیں، نمائش کر کے ان لوگوں کا دل دکھاتے ہیں جو لاچار ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان مہیا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا سبق دینا چاہیں گے؟ علامہ حسن رضا رضوی صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہیز آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جہیز مانگنے کی وجہ سے، آپ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوشی سے دے سکتے ہیں، آپ خوشی سے دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو کسی قسم کی، اور اس میں کسی قسم انسان کا دل دکھانا مقصد نہ ہو، یا اپنی فیملی کو دکھانا مقصد نہ ہو، اپنے دوست و احباب کو دکھانا مقصد نہ ہو، اپنی واہ مقصود نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جو مومن ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ ہر کام ہی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اگر آپ اپنی بیٹی کی محبت میں دینا چاہتے ہیں اور رب کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں پھر تو آپ جتنا چاہے سامان دیں، لیکن اگر آپ شو آف کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میری بیٹی کی بڑی واہ واہ ہوگی یا میرا نام نکلے گا، بھائی باپ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنے پلاٹس دیے ہیں، اتنی گاڑیاں دی ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور رہی بات آپ کے سوال کی کہ ڈیمانڈ کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آج کل تو لوگ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور باقاعدہ لمبی لمبی وہ لسٹ آ جاتی ہیں، فہرست آتی ہیں کہ جناب یہ اگر آپ چیز دیں گے تو پھر تو آپ کی بچی قبول ہے، اور نکاح سے 1-2 دن پہلے لسٹ دے دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے یہ کئی دن پہلے دے دی جاتی ہے، بلکہ جب ایک بات طے ہوتی ہے تب یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں ان کے دل میں ضرور ہوتا ہے لیکن وہ زبان پہ کنایتاً ان کا اشارہ ہوتا ہے، اور اس انداز سے وہ بات کرتے ہیں کہ بیٹی کا باپ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ عورت کا کام ہے گھر کو چلانا۔ قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد کو یہ عظمت کس لیے ملی ہے، مرد کو حکمران کس لیے بنایا گیا ہے، یہ فضیلت کس لیے دی گئی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنی ساری زندگی کا سامان لے کر آئے، بلکہ یہ مرد کا کام ہے کہ عورت کی ضروریات کا خیال رکھے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، 1 درہم وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 درہم وہ ہے جو تم کسی فقیر کو دیتے ہو، اور 1 درہم وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ تمہارا اپنے گھر والوں پر جو درہم خرچ کرنا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ اے ایمان والو اپنے عزیزوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا مال نہ کھاؤ۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو جناب باقاعدہ ڈیمانڈز کرتے ہیں، اور ہماری باقاعدہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ جناب ہماری بہو جو ہے سامان لے کر آئے، اور پھر لڑکا جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈگریوں کی جو ہے نا وہ تجارت ہو رہی ہے، ڈگریوں کی تجارت ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ لڑکا پڑھا لکھا ہے یا جتنا زیادہ وہ بڑا بزنس مین ہے، چاہے کہ اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ جو میری بیگم آئے وہ زیادہ سے زیادہ سامان لے کر آئے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، وہ بظاہر تو بڑی کڑوی ہے، لیکن وہ جو ڈگریوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان ڈگریوں کا خرچہ جو ہے یہ بھی بیٹی والوں کے گھروں سے نکالا جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ڈگریوں کا خرچہ بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو تو یہاں تک ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی بچے کو بزنس بھی سیٹ کر کے لڑکی کا باپ دے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کیا کہ اس کی عزت کو دیکھا کہ اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی عورت کی عزت کی وجہ سے اس سے نکاح کرے گا، اللہ کریم اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور جو کسی عورت کے مال کو دیکھ کر کہ میں اس سے نکاح کروں گا تو خوشحال ہو جاؤں گا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ایسا بندہ جو عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے، اللہ کریم اس کے فقر میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی تنگی میں اضافہ فرماتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت خراب ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مسلمان بھائی کا دل دکھایا جائے یا اس کو پریشان کیا جائے اور اس سے بیٹی کے بارے میں جہیز کی ڈیمانڈ کی جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ وہ تیسرا پہلو بھی بیان فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا 3 وجوہات کی بنا پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، جی تو آپ نے بیان فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ علم دار جو عورت ہے وہ اس طرح حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں 4 چیزوں کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک عورت کا جمال ہے، ایک عورت کا مال ہے، اور ایک عورت کا نسب ہے، اور چوتھی چیز ہے وہ عورت کا جو ہے دین ہے۔ تو آپ دین کو اختیار کرو، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، دین کوئی بھی ہو، اس کا تقوی کوئی بھی ہو، اعمال ہوں یا نہ ہوں، اس کا کوئی کریکٹر ہو نہ ہو، لیکن ہماری سب سے پہلی جو پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جناب جو آئی وہ ٹرک بھر کے سامان کے لازمی لے کر آئے، تاکہ محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ جناب اس کی بیوی آئی ہے، یا اس کے جو سسرال والے ہیں بڑے پیسے والے ہیں۔ تو اس چیز کی جو ہے اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا۔